بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسارانہ کا سلام قبول کیجیے گا۔ اور آج 20 دسمبر ہے، ہفتے کا دن ہے، ویکینڈ ہے، اور جن خوش نصیبوں کی زندگی میں ویکینڈ کی خوشیاں اللہ وہ مبارک کرے، اور دیار غیر میں جو لوگ میرے پاکستانی ہیں جن کے لیے ویکینڈ اور سنڈے منڈے ٹیوزڈے ایک ہی برابر ہوتا ہے، کام کام کام، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی زندگی میں بہت سی آسانیاں لائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ صبح بخیر، گڈ مارننگ، صبح جو سلام، بخیر راغلے، آپ کو بہت بہت خوش آمدید اسارانہ آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر، اور مہربانی آپ کی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آغاز تو میں نے کرنا ہے بنگلہ دیش سے، کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات پاکستان پہ کیا پڑیں گے۔ دوسری جانب پاکستان میں بھی ایک مائنس کی گیم شروع ہو چکی ہے، اور ایک ہو چکی ہے لاڈلوں کی خواہشوں کی۔ لاڈلوں کی خواہشوں کی جو گیم ہے اس میں بہت ساری ہیں کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، اور چاند انہیں مل بھی رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا بھی یا نہیں رکے گا۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کیا اسرائیل، کیا فلسطین میں اپنی فوج بھیجے گا؟ یہ بڑا خوفناک اور بڑا ہی زلزلہ والا فیصلہ ہوگا۔ اور وفاقی وزراء جو نون لیگ کے ہیں انہوں نے اس پہ لابنگ بھی شروع کر دی ہے۔ تو جو لوگ کسی دور میں ایک جیل میں بیٹھے ہوئے درویش کو کہتے تھے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، آہستہ آہستہ ان کے چہرے بے نقاب ہو رہے، اور اس پہ بھی بات کروں گا۔ تین امپورٹنٹ چیزیں، لیکن بنگلہ دیش سے میں شروع کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے عثمان بن ہادی وہ نوجوان تھا جس نے اب حسینہ واجد کے خلاف تحریک کا آغاز کیا، اور پھر یہ تحریک اتنی بڑھی کہ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حسینہ واجد کو کہا گیا کہ آپ کے پاس صرف 30 منٹ ہے، اس 30 منٹ میں آپ کنی وہ لیٹیں اور نیوی نیوی ہو کے نکل جائیں پتلی گلی سے، نہیں تو آپ کی ہم ضمانت نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بعد حسینہ واجد وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ جو لڑکا عثمان بن ہادی تھا، اس اکیلے ایک نوجوان کے عزم نے بنگلہ دیش کی کائنات بدل دی۔ کئی دہائیوں سے جاری حسینہ واجد کا جو قبضہ تھا اس کو چھڑوانے میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن 12 دسمبر کو اس کو جس طرح گولی ماری گئی اور اس کے بعد وہ شہید ہو گیا۔ میں تو اسے شہید ہی کہوں گا، جو جمہوریت کی راہ میں اپنی زندگیوں کی قربانیاں دیتے ہیں، میرے نہیں، یہ تو وہ سب شہید ہیں۔ اب میں نے جو چیز آپ کو کرنی تھی، اس کے بعد میں اپنے پاکستان کی طرف جاؤں گا، وہ یہ کہ میں نے کچھ دن پہلے، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ سے اپنے ویلاگ میں ڈسکشن نہیں کر سکا، یہ نہیں کہہ سکا کہ بھائی جان میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ حسینہ واجد نے، کیونکہ حسینہ واجد کے ابھی وہاں پہ اثر رسوخ تو ہے نا، چڑیل بھی کو کار چھاڑ دے تو کچھ عرصے تو چڑیل کا بھی وہاں پہ وہ رہتا ہے۔ تو حسینہ واجد تو 2 دہائیوں سے وہاں پہ حکمران تھی، تو وہاں پہ ابھی حسینہ واجد کے پورے کانٹیکٹس موجود ہیں۔ تو میرے پاس یہ اطلاع آئی تھی کہ اس نے ایک ڈیتھ اسکواڈ بنایا ہے، اور ان تمام لوگوں کو چن چن کے مارا جائے گا جن لوگوں نے کیا کہتے ہیں حسینہ واجد کے فرار بھاگنے اور اس ملک کو چھوڑنے اور جمہوریت کی واپسی کے لیے کردار ادا کیا۔ تو اس کا پہلا وکٹم آ گیا سامنے۔ یہ بھارت کا ایک اسٹائل ہے، آپ نے پاکستان میں بھی اس نے اسی طرح کیا، وہ کینیڈا میں بھی، اور حسینہ واجد بھارت سے بیٹھ کے یہ کری ہے۔ لیکن اس کے اثرات پاکستان پہ کیا ہوں گے، اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ پاکستان میں فرسٹریشن تو بڑھ رہی ہے اور اس معاملات کے حوالے سے، لیکن انفارچونیٹلی یہ کوڑی جی گل ہے، ذرا ڈائجسٹ کر لینا سویرے نور دے تڑکے ہو جی گل کرنی نہیں چاہیے۔ لیکن بھائی جان بات یہ کہ ہمارے شاید ڈی این اے میں اس طرح کا احتجاج ہے نہیں۔ اینی وے، نواز شریف صاحب کا اس سے پچھلے نومبر میں ذرا اثر رسوخ بہت ساری چیزوں میں تھا، کچھ کیا کہتے ہیں آفیسرز کے تقرر و تبادلے اور نوٹیفیکیشن۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا جی بھائی جان، جو لوگوں نے میرے ساتھ، جیسے وہ تو حسینہ واجد تو خیر بہت ایکسٹریم پہ گئی نا کسی اور طرح، لیکن یہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نہیں بھائی جان کھیلتا، نہیں تو آپ نہ فلاں بندوں کو تو پہلے ٹنگ دینا۔ اچھا، اب اس میں نے آپ کو بتا دیا جنرل فیض کے ساتھ تو ہو گیا جو ہونا تھا، جسٹس جہانگیری کے ساتھ بھی ہو گیا جو ہونا تھا، جنرل باجوہ گلے کی ہڈی ہیں، وہ ان کو ہاتھ ڈالنا اتنا سوکھا نہیں ہے۔
کیونکہ اگر جنرل باجوہ کو ہاتھ ڈالا تو پھر بہت ہی کچھ کھل جائے گا. پھر ایک دفعہ کھل گیا تو اس کی تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. دوسری جانب میں نے آپ کو ثاقب نثار کا بھی بتا دیا کہ ثاقب نثار بھی رڈار میں ہیں اور ان کو کسی طرح قابو شابو کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اب ثاقب نثار صاحب بھی قابو میں اس لیے نہیں آ رہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن سپریم کورٹ کے ججز بھی امیونٹی کے لیے کام کر دیں اور کہیں جی جج ریزلٹ بھی کوئی نہیں تک سکتا. لیکن پھر جب نہیں یہ کہیں گے, اب یہ کہیں گے تو پھر بہت سارے اور ججوں کو بھی بچانا پڑے گا, جو شاید میرا خیال ہے سسٹم کو قبول نہیں ہے. اینی وے یہاں پہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی مجھ سے تو یہ نظام معافی مانگے. تو نواز شریف صاحب کب معافی مانگیں گے؟ جب انہوں نے جنرلز کو پلاٹ بنا کے وہ کوٹھیاں بنا کے دیں اور وزارتیں لیں. یا نواز شریف صاحب کب معافی مانگیں گے؟ جب اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے تحریک عدم اعتماد لائے. یا نواز شریف صاحب کب معافی مانگیں گے؟ جب انہوں نے ISI سے پیسے لے کے IGI بنائی اور اس کے بعد انہوں نے ایک تحریک عدم اعتماد لے کے آئے. نواز شریف صاحب کب معافی مانگیں گے؟ جب وہ کالا کوٹ پہن کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف چلے گئے عدالت میں. تو پھر مافیا کا سلسلہ تو پھر لمبا ہی ہو جائے گا, بڑا ہی لمبا ہو جائے گا, اور یہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں کھا جائے گا. اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی وہ کہہ رہی ہے جنہ کسی کرتا ہے وہ اس پہ رہیں, اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی میری کیلکولیشن ہے, میں کہا میرے پاس اطلاع ہے, میں کون سا منیف فاروق ہوں کہ وہ نک و نک تو ہوئے میں اس ساری صورتحال میں. اب آ جائیں سب سے امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ چیز, اور وہ ہے کہ کیا پاکستان اپنی فوج امن فوج کے میں شامل کر کے غزہ بھیجے گا. یہاں پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ملاقاتوں کی بھی خبریں چل رہی تھی. ملاقاتیں ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی, ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہیں. جو یہ اپنا ٹرمپ ہے, امریکہ سے خبر آئی ہے ٹرمپ ساڈا پائی ہے, اور دونوں ہم سارے قوم کے ملے کے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں. ٹرمپ کی مقبولیت جو ہے وہ روز بروز گر رہی ہے, اور ٹرمپ کی مقبولیت گر کے 57% لوگ ٹرمپ کو پسند نہیں کر رہے. یعنی وہ خود اپنے ایک بہت بڑے امتحان میں ہے, اور وہاں پہ کوئی بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا, میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹرمپ تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ وہ ایک ڈیموکریٹ ملک ہے, بہت ساری ریاستوں میں اس کے خلاف مظاہرے بھی شروع ہو چکے ہیں. ان حالات میں ٹرمپ نے ہر حال میں کوئی ایسا چھکا مارنا ہے جس سے اس کی مقبولیت بحال ہو, اور جو یہودی لابی میں ٹرمپ نے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے یہ طے کیا کہ ہر حال میں غزہ کا کنٹرول کسی طرح سنبھالا جائے گا. اس کنٹرول میں ظاہر ہے فورسز چاہیے ہوں گی, اور دنیا بھر میں پاکستانی فوج کا ایک دھاک ہے. امن فورسز میں پاکستان کا جو رول ہے اس کو کوئی وہ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہاں پہ جو پاکستان ہے ایک قیامت مچ سکتی ہے. سوچیں کہ پاکستانی فوج غزہ گئی اور وہاں پہ اسے حماس کے حملوں کا سامنا کرنا پڑ گیا اور ہم نے ریٹیلیٹ کیا. یہ خوفناک بات ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو چاہتے ہیں, انڈیا بھی چاہتا ہے, اسرائیل بھی چاہتا ہے, یہودی بھی چاہتے ہیں, اور ہمارے مخالفین بھی چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے مسلمان جو ہیں ان سے انگیج ہو جائے. اب یہ سینٹیمنٹس جو ہے میرا خیال اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے, اور وہ اتنے بچے نہیں ہیں کہ وہ ٹرمپ کی ہر خواہش کو پورا کریں گے. لیکن جو مسلم لیگ نون کے وزراء ہیں انہوں نے اس سلسلے میں لابنگ شروع کر دی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ جی بھیج دینی چاہیے فوج. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حکومت کا مائنڈ سیٹ کیا بننے جا رہا ہے. یہ وہی حکومت ہے جس نے پاکستان کے چینلز پہ پہلی دفعہ نیتن یاہو اور اسرائیلی پارلیمنٹ کو براہ راست دکھایا. وہ چینل جس پہ پاکستان کے سب سے مقبول رہنما عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, تہاڈی زبان وڈی جائے گی, ٹھیک ہے نا, تہاڈے دندل پہ جان گی. لیکن آپ نیتن یاہو کو دکھا سکتے ہیں, اسرائیلی پارلیمنٹ کو دکھا سکتے ہیں. اور اب اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب علی ہم نے فوج بھیجنی ہے, تو ابھی لابنگ شروع ہو گئی. میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ طے کر چکے ہیں کہ جناب علی ہم نے وہاں پہ اپنی فوج بھجوانی ہے. یہ پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش ہوگی, اور یہ اس میں جو لوگ ہوں گے میرا خیال ہے قوم کبھی انہیں معاف نہیں کرے گی. ویسے ساری قوم کو معافی کے علاوہ ہے کو کیش ہے, وہ بھی بھائی ان کی مہربانی اگر یہ ہم سے مانگ لیتے ہیں. اور ہم تو کیا کہتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا وہ جو رستے چلتے 100 لوگوں کو معافی دے دیتے ہیں, کوئی مانگنے آئے کہتے ہیں اللہ معاف کرے. اللہ کیوں معاف کرے بھائی, آپ معاف کر دیں, دے دو کھیسے جو کٹ کے کچھ. لیکن
غزہ میں فوج بھیجنا پاکستان کے لیے خودکشی سے زیادہ کے مترادف ہوگا، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. اور اس پہ یہ وہ آگ ہے جس پہ اگر پاکستان نے پیر رکھ لیا تو پاکستان کے پیر جلنے ہی جلنے ہیں. لہٰذا یہ بات ہمارے جو طاقتور ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ عوامی رد عمل اگر آ گیا، ویسے ساری عوام جڑی ہے وہ خیر میں بات کرتا ہوں، ستو پی کے سوئے میں، ستو شاید کیا کہتے ہیں اتنے ٹھنڈا نہ ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے کچھ اور ہی پی کے سوتے ہیں. ہمیں بالکل کچھ نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ بنگالی ہیں جو منٹ بعد اٹھ جاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے. اب وہاں پہ بھی مظاہرین کی اور فورسز کی جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. بنگلہ دیش پھر ایک نئے فیز میں جانے والا ہے جہاں تصادم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. حالانکہ آج ہفتے کے دن انہوں نے پورے بنگلہ دیش میں یوم سوگ منانے کا اعلان کیا، لیکن یہ سلسلہ رکے گا نہیں. میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو حسینہ واجد کے حامی ہیں ان کے گھروں پہ حملے، ان کو آگ لگانا، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں. لیکن ہم پاکستانی ایسے ٹھنڈے ٹھار شانت لوگ کہ سانو کسی نہ کوئی مست ملنگ جے کیتا ہے، ڈاڈا دل تنگ جے کیتا ہے، بس اتنا ہی گا سکتے. تو پاکستان میں تو خیر ایسا ممکن نظر نہیں آتا. لیکن چونکہ فلسطین پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا جسے کہنا چاہیے حساس معاملہ ہے، اس کے اوپر جو ٹانگ اڑائے گا اپنی ٹانگ ہی کٹوائے گا، یہ میں بتا دوں. السلام علیکم.